حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بتوں کے پجاری تھے۔ اپنے بت منات سے ان کو بے انتہا اور بے پناہ محبت تھی۔ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے اپنے بت منات کی پوجا کرتے تھے اور اپنے مذہب پر بڑے ہی متعصب اور ہٹ دھرم تھے۔ ان کے تمام بیٹے اور ان کی وائف ان سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ بیٹوں کو اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ کاش کہ ہمارے ابا جان بھی اسلام قبول کر لیتے اور جہنم سے نجات پا جاتے، لیکن باپ کسی بھی طرح سے اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بیٹے اپنے ابا کو اسلام کی طرف لانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے تھے، اور اکثر ان کے بیٹے یہ کرتے تھے کہ اپنے باپ کے بت یعنی منات کو اٹھا کر کے کوڑے خانے میں لے جا کر کے پھینک دیتے تھے۔ باپ کو نہ معلوم تھا کہ میرے معبود کے ساتھ یہ معاملہ کون کر رہا ہے۔ گھر میں بڑی غصہ گرمی کرتے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے معبود کا یہ حال کون کر رہا ہے تو میں اس کا برا حال کر دوں گا۔ ہر بار ان کے بیٹے بت کو اٹھا کر کے کوڑے خانے میں لے جا کر کے پھینکتے اور ان کے ابا ڈھونڈ کر کے اس کو اٹھا کر کے واپس اس کے مقام پر لا کر کے رکھتے۔ معاملہ حد سے بڑھ گیا۔ ایک دن انہوں نے اپنے معبود کے کاندھے پر تلوار لٹکا دی اور کہا کہ منات مجھے تو نہیں معلوم کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ کون کر رہا ہے، تجھے معلوم ہے، جو بھی تیرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے تو اس سے خود ہی نپٹ لے، مجھے نہیں معلوم کون کر رہا ہے تیرے ساتھ یہ معاملہ۔ اس بار پھر ان کے بیٹوں نے ان کے بت کو اٹھا کر کے اس بار کنویں میں جا کر کے پھینک دیا اور اس بت کے ساتھ مرے ہوئے کتے کو بھی باندھ دیا۔ باپ ڈھونڈتا ڈھونڈتا بالآخر اس کنویں کے پاس پہنچ ہی گیا اور اس بار دیکھ کر کے بڑا شرمندہ ہو گیا کہ ابھی تک تو بت کو ایسے ہی پھینکتے تھے اور اس بار میرے معبود کے ساتھ مرا ہوا کتا بندھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر کے بڑے شرمندہ ہوئے اور دھیرے دھیرے ان کو اس بت سے منا سے نفرت ہونے لگی کہ جو معبود خود اپنی حفاظت نہ کر سکتا وہ میری حفاظت کیا کرے گا، یہ مرے ہوئے کتے کے ساتھ ذلیل ہو کر کے پڑا ہے تو یہ مجھ کو کیا عزت دے گا۔ بالآخر یہ معاملہ ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ میرا معبود کتے کے ساتھ مرا ہوا پڑا ہے۔ اس قدر شرمندہ ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ احد کا موقع پیش آ گیا۔ یہ اپنے بیٹوں کو دیکھتے تھے کہ میرے بیٹے صبح و شام بہادر شیروں کی طرح سے میدان جنگ کے لیے اور جنگ احد کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ بیٹوں کو دیکھ کر کے باپ کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو گیا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں لڑنا ہے اور میں بھی اللہ کے راہ میں شہید ہوں گا۔ لیکن بیٹے اپنے ابا کو منع کر رہے تھے کہ ابا جان، ایک تو آپ بوڑھے ہیں، اوپر سے آپ وکلانگ بھی ہیں، ایک پیر سے معذور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر سے اس ذمہ داری کو ختم کر دیا ہے، لہذا آپ جنگ میں لڑنے کے لیے نہ جائیں۔ بیٹوں کو یہ بات سن کر کے باپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ بالآخر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے مجھے جنگ میں شریک ہونے سے روک رہے ہیں اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لنگڑا ہوں تو کیا ہوا؟ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی جنت میں لنگڑاتا ہوا داخل ہو سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پرمیشن دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا یہ شوق دیکھ کر کے بیٹوں کو سمجھایا کہ اپنے ابا کو جنگ میں جانے دو، شاید اللہ تعالیٰ ان کے شوق کو، ان کی اس خواہش کو پورا کرتے۔ بالآخر کچھ ہی دنوں کے بعد جنگ احد کا موقع پیش آ گیا، سر پر کھڑی ہو گئی جنگ۔ تمام مسلمان اپنے اپنے گھروں سے میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابی رسول حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے تینوں بیٹوں کو لے کر کے جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی بیوی کو اس انداز سے الوداع کہا کہ جیسے اب وہ واپس گھر لوٹ کر کے نہیں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد اپنے تینوں بیٹوں کو لے کر کے میدان جنگ کی طرف نکل پڑے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھے تو شہادت نصیب فرمانا اور مجھے میرے گھر والوں کی طرف ناکام اور نامراد نہ لوٹانا۔ بالآخر جب میدان کارزار عروج پر پہنچا اور جنگ جب گرم ہو گئی تو تمام صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف مختلف دستوں میں اور مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ لوگوں کی نظر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑی تو لوگ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئے کہ صحابی رسول حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اگلے دستے میں تیزی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں اور زمین پر اپنا ایک پیر مارتے ہوئے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور زبان سے یہ پکار رہے ہیں کہ مجھے جنت کی تلاش ہے، مجھے جنت کی تلاش ہے، مجھے جنت کی تلاش ہے، یہ آواز لگا رہے ہیں۔ ان کے پیچھے ان کا جوان بیٹا خلاد تیزی کے ساتھ وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اپنے باپ کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے باپ کو بچا رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا دفاع اور ڈیفنس کرتے ہوئے
یہ بوڑھا باپ اور نوجوان بیٹا اپنی جان آفری کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ وکلانگ بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کی یہ شہادت آج بھی ہم سے بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ بس ان باتوں کو سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں کئی حقائق دکھانا چاہتی ہے، بس ان حقائق کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں کچھ پیغام دینا چاہتی ہے، بس اس پیغام کو سمجھنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہے۔ ایک وہ صحابہ کرام تھے کہ ان کے پاس شرعی عذر موجود تھا، اگر وہ میدان جنگ میں شریک نہ بھی ہوتے تو روز محشر اللہ تعالیٰ ان سے ان کے شریک نہ ہونے کے بارے میں سوال نہ کرتا، لیکن شرعی عذر موجود ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی جان اللہ کے حوالے کر دے رہے ہیں۔ اور ایک آج کے ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ ان کے پاس شرعی عذر موجود نہیں ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ روز محشر ان سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور یہ بات بھی طے ہے کہ سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا کہ اول ما یحاسب علیہ العبد الصلاۃ او بہ العبد الصلاۃ، کہ روز محشر سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ ایک وہ صحابہ کرام تھے کہ انہوں نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی، اور اپنی جان کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اور ایک آج کے ہمارے مسلمان بھائی ہیں کہ اپنی جان تو اللہ کے حوالے کرنا بہت دور کی بات ہے، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 4 وقت کی اذان کی آوازیں کان میں پڑ رہی ہیں، 1 وقت کی اذان تو کان میں پڑتی ہی نہیں ہے کیونکہ فجر میں سو رہے ہوتے ہیں، لیکن 4 وقت کی اذان کان میں پڑ رہی ہے، لیکن سن کر کے ایسا اگنور کر دیتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اذان نعوذ باللہ ان کے لیے ہو ہی نہیں رہی ہے، یہ تو بیوقوفوں کے لیے ہو رہی ہے۔ یعنی ان کے نزدیک ان کا پیسہ، ان کا بزنس، ان کی تجارت، ان کا خاندان، ان کا وقت، یہ سب چیزیں ان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں۔ قرآن کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کے مسلمانوں کو یہ وعظ سنا دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارا خاندان، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارا مال، تمہاری تجارت اور بزنس، یہ سب چیزیں اگر تم کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے اگر زیادہ محبوب و پسندیدہ ہیں تو تم ٹھہرے رہو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنا معاملہ لے کر کے چلا آئے۔